ہم نے خدمت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ کو ایک صحیح راستے پہ تو میں آج تک زندگی میں اس طرح کا دور میں نے نہیں کبھی دیکھا. اور یہ پاکستان کے عوام سے کوئی آج پوچھے آپ کو روٹی مل رہی, پاکستان کے غریب عوام سے کوئی پوچھے آپ کو دوائی مل رہی, پاکستان کے غریب عوام سے کوئی پوچھے کہ آپ کو چینی مل رہی ہے, آپ کو آٹا مل رہا ہے, کوئی پوچھے آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں, مجھے پوچھ کے بتائیں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں, کوئی مجھے پوچھ کے بتائیں ان سے کہ بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں, وہ کر سک رہے ہیں وہ, مجھے ان سے پوچھ کے بتائے کہ آج ان کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, اپنا علاج معالجہ کروا سکتے ہیں وہ, اور کیا وہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں یا جائیداد بیچنی پڑتی ہے علاج کروانے کی. آج ڈالر کا کیا حال ہے, مٹی میں مل گیا ہے. اور یہ اپنا جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کے روپے کی قدر ختم ہو کے رہ گئی. آج پاکستان کے اندر ہماری اکانومی تباہ و برباد ہو گئی. اس اکانومی کو دوبارہ کھڑا کرنا آج ہماری کافی گفتگو بلاول صاحب کے ساتھ ایشو پہ رہی ہے کہ اس اکانومی کو دوبارہ کھڑا کرنا بڑے جان جوکوں کا کام ہے, ایک دن کا کام نہیں ہے, اس پہ بہت وقت لگے گا. روپے کو دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس لانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. لیکن عمران خان سے جان چھڑانا, اس قوم کو نجات دلانا بھی بہت ضروری تھا. ہماری جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بن چکا ہے, بدتمیزی کا ماحول. وہاں پہ اپنا بڑے چھوٹے کا کوئی ادب رہا ہی نہیں ہے. اور پھر وہاں پر یہ بد اخلاقی کا ماحول اور تو میں کا ماحول. کبھی میں نے سیاست میں یہ چیز نہیں دیکھی, 70 سال میں پاکستان کے اندر میں نے اس طرح کا ماحول کبھی نہیں دیکھا جو عمران خان نے اور اس کی سیاست نے پیدا کیا ملک میں. اور جو اس وقت میں نہ مانوں ہر بات کے اوپر آئین قانون سے بھی ٹکر لے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بے راہ روی پھیلا رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بد اخلاقی, غنڈہ گردی, بدتمیزی کا ایک کلچر انہوں نے پروموٹ کیا ہے. تو میں تو بڑا حیران پریشان ہوں کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہا تھا. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے نجات ملی ہے اور وہ جس طرف یہ لے کے جا رہے تھے ہم نے اس پہ بریک لگائی ہے, ورنہ یہ پتہ نہیں ملک کا کیا حشر ہوتا. پاکستان کو اب دوبارہ منزل پہ لے کے آنا جو کام ہے. ہم آپ جانتے ہیں ہمارے زمانے میں کہ پاکستان کتنا ترقی کے عروج پر تھا اور آج یعنی کہ سنگل ڈیجٹ میں آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو آ گئے. ہمارے زمانے میں جب وہ 20 سے بھی اوپر چلے گئے تھے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب, تو ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اتنی خدمت کی ہے اس ملک کی, اکانومی اس قدر مضبوط کی پاکستان کی کہ یہ یعنی کہ آج لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے 40-45 روپے کلو والی چینی کی حکومت, وہ کہاں ہے جو آٹا سستا لوگوں کو ملتا تھا, کہاں ہے جو دوائیاں سستی تھی, وہ حکومت کہاں ہے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو یاد کرتے ہیں. اور ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہم نے میٹ کرنا ہے. یہ جو اب آیا ہے اور اس بندے سے جان چھڑانی تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ چیلنج بھی اپنی جگہ پر ہے. اور لیکن پاکستان کو اس بھنور سے ہم نے نکالنا ہے, اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالے بغیر یہ بات نہیں بنے گی. اور ہم لوگ جو ہے وہ پاکستانی ہیں, ہماری رگوں میں پاکستانی کا ایک خون بہ رہا ہے, ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے خون, ہمارے رگوں میں
پاکستانیت ہمیں درد ہے اس ملک کا. ہمیں ایک ایک منٹ اپنا جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ملک کو یہ شخص کدھر لے کے جا رہا تھا. پاکستان کی عزت خاک میں مل کے رہ گئی تھی اور پاکستان کے لیے آپ جانتے کہ جگہ جگہ جا کے بھیک مانگتا تھا. پاکستان کی کیا اصلاح کیا آپ نے؟ پاکستان میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا بدترین سیاہ ترین اگر کوئی دور گزرا ہے تو یہ دور ہے، یہ جو 4.25 سال کا عمران خان کا دور ہے. یعنی ہر چیز پہ یو ٹرن، ہر چیز پہ یو ٹرن. جو پہلے کہا ہے شخص کدھر لے کے جا رہا تھا، پاکستان کی عزت خاک میں مل کے رہ گئی تھی اور پاکستان کے لیے آپ جانتے کہ جگہ جگہ جا کے بھیک مانگتا تھا. پاکستان کی کیا اصلاح کیا آپ نے؟ پاکستان یہ دور ہے، یہ جو 4.25 سال کا عمران خان کا دور ہے، اور یعنی ہر چیز پہ یو ٹرن، ہر چیز پہ یو ٹرن. جو پہلے کہا ہے بالکل برعکس کیا جب آپ اقتدار میں آئے. آپ دیکھ لیں ساری ویڈیوز ایک ایک چیز پہ، چاہے وہ فورن، چاہے وہ IMF کے پاس میں جاؤں گا اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. ہم نے تو آپ کو خودکشی کرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا. تو یہ اس طرح کے باتیں کی ہی نہیں کی، انہوں نے کی یہ باتیں. یہ کوئی پاکستانی ان باتوں کو بھلا نہیں سکتا. تو میں یعنی کہ اس بات پہ مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم نے پاکستان جناب وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس طرح کا حشر کر دیا جائے اس کے ساتھ. تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے. جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو ریپیئر کرنا ہے، اور یہ ریپیئر جو ہے یہ سب کی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اس میں پاکستان کی تمام پارٹی، چاہے وہ بلوچستان سے ہیں، چاہے وہ اپنا سندھ سے ہیں، یا وہ پنجاب سے ہیں، یا خیبر پختون سے ہیں. بلاول بھٹو صاحب اور ان کی پارٹی زرداری صاحب، اس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اس میں پاکستان کی تمام پارٹی، چاہے وہ بلوچستان سے ہیں، چاہے وہ اپنا سندھ سے ہیں، یا وہ پنجاب سے ہیں، یا خیبر پختون سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر بیٹھ کے ہمیں اس ملک کو ان سارے گمبھیر مسائل سے باہر نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. اور اس وقت تک ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بری ذمہ نہ سمجھیں جب تک ہم یہ اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا نہیں کر لیتے. یہ بالکل میں بہت خلوص کے ساتھ یہ اپنی قوم کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، اور دل سے نکل رہی ہیں بڑی باتیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنایا. اب صرف تمنا ہے تو یہی ہے کہ اس ملک کو اپنی منزل کی طرف ہم پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور باقی میری قوم سے یہ استدعا ہوگی کہ قوم کامیابی کے لیے دعا کرے. میں ایک دفعہ پھر اپنے محترم بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ چل کے میرے پاس آئے اور مجھے جو ہے وہ آ کے مبارکباد دی. ڈار صاحب کو مبارکباد دی، ہمارے ساتھیوں کو مبارکباد دی. میں دل کی گہرائیوں سے اس جیسچر کے لیے ان کا میں ممنون اور مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ان سے کل پھر ملاقات ہوگی ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے میں نواز شریف صاحب پاکستان کے جمہوری جماعتیں کو اس وقت مبارکباد دے رہے ہیں، اور جو کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ماضی میں بھی مل کے تاریخ لکھا ہے. تاریخی جمہوری جماعتیں کو اس وقت مبارکباد دے رہے ہیں، اور جو کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ماضی میں بھی مل کے تاریخ لکھا ہے.
تاریخی کام کر کے دکھائے ہیں. اور یہ جو اب ہم نے 3 سال 4 سال کے اندر ہی اندر مل کے اس سلیکٹڈ حکومت کو، اس سلیکٹڈ راج کو ختم کیا ہے، یہ بھی ایک تاریخی کام ہے. کچھ پاکستان کی پورا ماضی آپ دیکھیں، ایک بھی وزیر اعظم نہیں ہے جن کے خلاف غیر جمہوری سازش کر کے ان کو ہٹایا گیا. سارے غیر جمہوری طریقے اپنائے گئے اور وزیر اعظم اور حکومت کے خلاف مقدمے لیے گئے. جو اس عمل کا، اس سٹیج کا کامیابی ہے، خوبصورتی ہے کہ ایک غیر جمہوری شخص پاکستان پہ مسلط کیا گیا. ایک سلیکٹڈ حکومت، ایک نظام نہ صرف ہمارا آزادی، آپ کا آزادی، ہر شہری کے آزادی پہ حملے کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے خلاف کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا. ہم نے نہ عدالت کو نہ کسی دوسرے اداروں کو اس کام میں انوالو کیا. ہم نے پارلیمان کا فورم، جمہوری احتجاج پارلیمان کے باہر اور پارلیمان کے اندر عدم اعتماد کے تھرو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو شکست دلوایا. اور وہ وزیر اعظم جو غیر جمہوری طریقے سے اس کرسی پر بیٹھا، ہم نے جمہوری طریقے اپنا کے اس وزیر اعظم کو اس کرسی سے تو ہٹا دیا. اب پاکستان ایک کراس روڈز پر کھڑا ہے. ہم یا جمہوریت کی ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، جمہوریت کا بحالی کی طرف جا سکتے ہیں، معاشی ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، یا ہم ریورس گیئر میں چل کے وہی غلطیاں پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور جو آج کا ملاقات ہے، جو آج کا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ساتھ ہے، وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا جب ہم مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئے، جب ہم مل کے 18ویں ترمیم لے کر آئے، جب ہم مل کے نہ صرف سی پیک کا منصوبہ کو لے کر آئے تھے، مگر اس سی پیک کے منصوبہ کو حقیقت میں تبدیل کر کے پاکستان کے عوام کے سامنے اب دکھا سکتے تھے. آج بھی اگر ہم عمران خان کو اس سلیکٹڈ کو تو گھر بھیج دیے ہیں، اس کا حکومت تو ختم کر دیا ہے، عوام کی امیدیں مطالبات پہ پورے اترے ہیں، عمران خان تو چلا گیا، مگر جو نقصان اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا، وہ نقصان وہیں کی وہیں ہے. ہم نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹایا ہے، اس عمران خان کو ہٹایا ہے، مگر جو نقصان ہمارا معیشت کے ساتھ اس نے کر دیا وہ تو اس نے کر لیا. اب ہم نے اس کا علاج نکالنا ہے. اس شخص نے جس طریقے سے، جس انداز سے ہمارا وفاق کو، ہمارا آئین کو، ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈنگ، وہ ہمارا عدلیہ ہو، ہمارا پارلیمان بھی کنٹریبیوشن ہو چکا، ہمارا اسٹیبلشمنٹ تو کنٹروورشل. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے کنٹروورشل ادارے آئینی کردار ادا کر کے، آئینی رول ادا کر کے، وہ ہمارا عدلیہ ہو، ہمارا ہی بڑا کام ہے جو صرف تب ممکن ہے جب سارے جمہوری جماعتیں مل کے کام کریں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے اور جس خوبصورتی سے ہم نے ماضی میں عامروں کو شکست دی، جس طریقے سے ہم نے ماضی میں سارے عوام کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تاریخی فیصلے لیے جس کی وجہ سے پاکستان کی اسلامی جمہوری وفاقی آئین کا بحالی کی، اسی طریقے سے ہمیں اب مل کے کام کرنا، اسی انداز سے ہم نے ایک بار وہ تاریخی فیصلے لیے جس کی وجہ سے پاکستان کی اسلامی جمہوری وفاقی آئین کا بحالی، اسی طریقے سے ہم نے اب مل کے کام، اسی انداز سے ہم نے ایک بار مل کے کام کرنا ہے. جماعتوں کو نمائندگی ہوتے ہیں اور سب مل کے سارے فیصلے لیتے ہیں، کچھ ایک قومی مسئلہ سامنے آتا ہے. ویسے ہی ہمارے قومی مسئلے سامنے آئے ہیں
اور جس کنسنسس کے ساتھ نیا حکومت مل کے ان سارے مسئلے کا مقابلہ کریں گے تو پاکستان پر صحیح پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے عوام، پاکستان کے انٹرنیشنل اسٹینڈنگ بہتری کی ضرورت اور میاں صاحب کی قیادت میں ان کا انپٹ کے ساتھ ہم نیا نسل اپنا کردار بھی ادا کر سکتے، ان کا گائیڈنس ہوگا. ان سارے مسئلے کا مقابلہ کریں گے تو پاکستان پر صحیح سمت پہ چلے گا. پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق، پاکستان کے انٹرنیشنل اسٹینڈنگ بہتری کی طرف چل سکتا ہے. اور میاں صاحب کی قیادت میں، صدر آصف زرداری صاحب کی قیادت میں، ان کا ایکسپیرینس کے ساتھ، ان کا انپٹ کے ساتھ ہم نیا نسل اپنا کردار بھی ادا کر سکتا ہے. ان کا گائیڈنس ہوگا، ان کا سپورٹ ہوگا تو پھر ہم اتنے بڑے مشکلات کا سامنا کر سکیں گے. تو میں ایک بار پھر میاں صاحب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کے سامنے یہ جو ہم کنگریچولیشنز میاں صاحب کو دے رہے ہیں. یہ تو میاں صاحب کی صرف جیت نہیں ہے، میرا اپنا صرف جیت نہیں، یہ پورا پاکستان کا جیت ہے کہ ہم نے وہ سلیکٹڈ راج جو ہم سب پہ مسلط کیا گیا، جس کی ارادہ تھا کہ آپ کا آزادی چھیننا تھا، میرا آزادی چھیننا تھا، بولنے کا آزادی، سوچنے کا آزادی، آپ میڈیا والوں کو اپنا کام کرنے کی آزادی، ہر پاکستانی کا معاشی آزادی اور خود مختاری اور معاشی حقوق پہ جو حملے ہوتے جا رہے تھے. اب ایک موقع ملا ہے کہ پاکستان کی جمہوری جماعتیں مل کے پاکستان کو ان اللہ نے چاہا تو ہم اس مشن میں بھی کامیاب ہوں گے جیسے ہم اپنا پچھلا مشن میں کامیاب رہے ہیں. اور اگر ہم اس مشن میں کامیاب رہیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ کے لیے جمہوری ملک ہوگا. انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو نہیں روک سکتا. آپ سب کی بہت بہت شکریہ. موصوف کہتے ہیں کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، مجھے نکالا گیا. پر تم نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا کہ تمہارے خلاف سازش کرنی تھی انہوں نے. تم نے تو ویسے ہی پاکستان کی دوائی کی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تم نے تو پاکستان کو بالکل جو ہے وہ معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے. تو تمہارے خلاف کیوں